آپ کو دے گا، آپ کی نسلوں کو دے گا، آپ کو دے گا۔ میں کبھی کبھی اپنے دادا پردادا کے ان کے مزارات پہ کھڑا ہوتا ہوں تو میں ان کا شکریہ ادا کر رہا ہوتا ہوں، بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے پردادا 1933 میں فوت ہوئے، دادا 60 میں، والد 97 میں، ان کا شکریہ ادا کر رہا ہوتا ہوں۔ والد کا، یہ والد سو رہے ہیں، 7 دادا سو رہے ہیں، 7 پردادا سو رہے ہیں، اماں کا، کہ آپ حضرات کی دعائیں، آپ کی توجہات، محنت۔ میں 2019 کے حج پہ گیا تو 2019 کے حج پہ گیا تو 1919 کے حج پہ میرے پردادا تشریف لے گئے تھے۔ مجھے احساس ہوا کہ انہوں نے آ کے میرے لیے کتنی دعائیں کی ہوں گی۔ میرا وجود ہی نہیں تھا اور میرے والد کا ہی وجود نہیں تھا، وجود ہی نہیں تھا، اور پھر وجود ختم ہو گیا، اور ان قریب میرا وجود بھی ایسے ہی ختم ہو جائے گا، رہے نام اللہ کا۔ دعائیں کتنی کی ہوں گی۔ ہماری ہوٹل میں نا اصل میں لگی ہوئی تھی تصویریں۔ میں نے کھانا کھایا شام کا، تو ہوٹل کی لابی تھی، بہت بڑی لمبی ہوٹل تھی، تو میں اس میں واک کر رہا تھا، ایسے چکر لگا رہا تھا، تو تصویریں لگی ہوئی تھی پرانی، 1924 کی، 1919 کی، 1933 کی، فلاں ایسے تصویریں لگی ہوئی تھی۔ اس دور میں کعبہ ایسے ہوتا تھا، رش اتنا ہوتا تھا، بس تھوڑا سا ایسے۔ تو ایک جگہ میں گیا تو ایک دم ٹھٹک گیا، 1919 کی تصویر لگی ہوئی تھی، اور پھر مجھے ساری پچھلی کہانی، ہسٹری یاد آئی کہ میرے پردادا رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تھے، کیسے آئے ہوں گے، کیا سفر ہوگا، کیا ان کی مجاہدے، کیا مشقتیں۔ حاجی صاحب کی خدمت میں حضرت سہارنپوری تشریف لے کر گئے، میں ان کی تاریخ میں پڑھ رہا تھا تو حاجی صاحب نے فرمایا، میاں خلیل احمد کیا مدینہ جانے کا پروگرام ہے، ترتیب میں ہے؟ انہوں نے کہا حضرت مارا جاؤں بدوں کے ہاتھوں یا لٹ جاؤں پر مدینہ جاؤں گا۔ اس دور میں علماء نے فتویٰ دے دیا تھا کہ مدینہ نہ بھی جاؤ تو مدینہ حج کا حصہ تو نہیں ہے نا، وہ تو ہماری محبتوں کا حصہ ہے، عقیدتوں کا حصہ ہے۔ حج تو منا عرفات مزدلفہ کا حرم کا نام ہے۔ انہوں نے کہا حضرت میں جاؤں گا۔ بڑے بڑے لوگ مدینہ نہیں جاتے تھے، راستے میں لٹے جاتے تھے، مارے جاتے تھے۔ واسطہ مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے۔ انہوں نے کہا حضرت میں جاؤں گا، اور وہ گئے۔ میں یہ سوچیں مجھے آ رہی تھیں کہ 1919 کا حج کیسے کیا ہوگا، پھر دعائیں کیسی مانگی ہوں گی۔ آج میں بھی تو کسی کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں۔ اگر 4 بندے میری وجہ سے سورۃ اخلاص پڑھ رہے، اور 4 بندے درود پاک پڑھ رہے، اور 4 بندے آ کے کہتے ہیں طارق تو نے ہمیں کیا کر دیا، تو نے ہمیں کیا کر دیا، یقین جانیے میرے پاس بعض اوقات خط ایسے ہوتا ہے اور ادھر آنسو ہوتے ہیں، اور میں ٹشو رہتا ہوں اور دے کے کہتا ہوں مولا بڑے مخلص آنسو ہیں، ان کے خلوص کا ذرا کوئی مجھے بھی عطا کر دے، ان کے خلوص کا ذرا کو مجھے بھی عطا کر دے، بڑے مخلص آنسو ہیں۔ اور خط میں لکھا ہوا ہوتا ہے یہ زندگی پہلے یہ تھی اب یہ ہے، پہلے یہ تھی اب یہ ہے، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا۔ وہ مخلص آنسو ہوتے ہیں۔ مجھے تو اپنے مخلص ہونے کا دعویٰ نہیں، پر وہ بڑے مخلص ہوتے ہیں۔ یہ سورۃ اخلاص جو آپ پڑھیں گے، یہ دعا ہے، یہ وظیفہ ہے، یہ طاقتور ایک تاثیر ایک چیز ہے۔ سورۃ اخلاص یہ پتہ نہیں آپ کی کتنی نسلوں تک جائے گی، دولت دلوائے گی، رزق دلوائے گی، ولایت دلوائے گی، سکون اور چین اور راحت، بڑا گھر، بڑی سواری، کھلا رزق، وسعت والی زندگی، پتہ نہیں کیا کچھ دلوائے گی۔
پتہ نہیں کیا کچھ دلوائی. کیوں؟ دعائیں سفر کرتی ہیں، نسلوں پہ سفر کرتی ہیں. دعائیں نسلوں تک چلتی ہیں. آپ خود ہی تو کہتے ہیں اس خاندان کو کسی فقیر کی دعا ہے، اس شخص کو کسی فقیر کی دعا ہے، اور واقعی ہوتی ہے. اور بعض اوقات وہی شخص ہے اپنی برکتیں لپیٹ کے ساتھ لے جاتا ہے اور پیچھے سب ختم، ہر چیز ویران ہو جاتی ہے. کہتے ہیں وہ شخص ایسا تھا، پتہ نہیں اس کے ساتھ تھا کیا. رب نے برکتیں دی تھی، جو اس کے ساتھ لگتا تھا اس کو بھی برکت مل جاتی تھی، جو اس کے ساتھ نسبتیں پاتا تھا اس کو بھی خیریں مل جاتی تھی. وہ تھا کیا؟ نسلوں میں برکتیں، نسلوں میں خیریں. آپ کا کیا ہوا پڑھا ہوا عمل آپ تک نہیں ہے، پہلے یہ ذہن نشین کر لیں. کی بات ہے. اگر آج میں بیٹھ کے ممبر پہ آپ سے کچھ باتیں کر رہا ہوں تو میرے ساتھ جہاں میری نسل در نسل کی دعائیں ہیں وہاں 1919 کی دعائیں بھی شامل ہیں. اور ہیں ان سے پچھلوں نے کتنی دعائیں کی. مثلا اگر انہوں نے یہ دعا کی ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، تو میں ذریات میں ہوں کیوں نہیں ہوں؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اللہ میری ذریات قیامت تک. اگر انہوں نے دعا کی تو میں ذریات میں شامل ہوں، اپنے پردادی کی ذریت میں ہوں، جس نے 1919 کے حج میں صرف حج نہیں، ان کی زندگی میں تو ولایت کی انتہا تھی. کیا دعائیں مانگی ہوں گی، کیا اعمال کیے ہوں گے، کیا ذکر کیا ہوگا، کیا تسبیح کی ہوگی. اگر آج اللہ میرے ذریعے سے کوئی نیکی پھیلوا رہا اور کوئی خیر کا کام کروا رہا اور آج مخلوق خدا کے کچھ دکھ تکلیفیں مشکلات مسائل اللہ اپنے نام کی برکت سے حل کرا رہا، تو اس میں پھر وہ دعائیں شامل ہیں، وہ تسبیحاں شامل ہیں، وہ ذکر شامل ہے کہ میری اماں نے فرمایا تیرا دادا دن میں 3 دفعہ قرآن پڑھتا تھا. ایک تہجد کے وقت، ایک اشراق کے وقت، ایک عصر کے بعد، 3 دفعہ قرآن پاک. اور وہ قرآن پاک پڑا ہوا نیچے جہاں تبرکات میں ہے وہ سیدھا ہو گیا ہے. اور یہ وہ قرآن ہے جو 1919 میں پردادا لائے تھے حج سے. آج تو تسبیحاں بھی ڈھیر میں ہیں گھر میں، مصلی جائے نمازوں کی انتہا نہیں، اور قرآن جو ہے قرآن نہیں ملتا تھا. کوئی قرآن ہوتا تھا تسبیح پرانی ہو جاتی، دھاگا ٹوٹ جاتا تھا اور دھاگا ڈالا جاتا تھا اور جائے نماز کھس جاتی تھی، بالکل کھس جاتی تھی. کبھی یہ نہ سوچیے گا کہ میری تسبیح مجھ تک ہے، میری نیکی مجھ تک ہے. میرے اٹھے ہوئے تسبیح خانے کی طرف قدم قربانی کے ساتھ، سردی ہے، ہوا چل رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، ٹھنڈک ہے، ہاتھ پاؤں سن ہو رہے ہیں، اوپر سردی، دائیں سردی، بائیں سردی، یہ چیز میرے تک ہے. کبھی نہ سوچے گا، کبھی نہ سوچے گا. میرے پاس اس دن ایک صاحب آئے بیٹھے تھے. بات غور سے سنیے گا. آج سورۃ اخلاص کا اختتامی درس ہے اور پھر آئندہ درس میں انشاءاللہ ہم نظر بد کے اس جو ٹوٹا ہوا ہمارا تانا بانا تھا اس کو جوڑیں گے. میرے پاس ایک صاحب آیا اور صاحب ایسے دیا کہ میرے والد کے 122 مربع زمین تھا، فلاں علاقے ان کے تھے، فلاں مارکیٹیں ان کی تھیں، فلاں پلازے ان کے تھے، فلاں دکانیں یہ تھیں یہ تھیں. ہمارے ہاں دولت تھی، مال تھا، بڑی بڑی حویلیاں تھیں، بڑے بڑے بخت تھے، بڑے بڑے تخت تھے، اور یہ چیزیں گنی. تھوڑی سی لکھی بعد میں انہوں نے، تھوڑی سی لکھی ہوئی تھی بعد میں انہوں نے مجھے بتائیں یہ تھا. اور میں فلاں کا بیٹا ہوں. میں نے کہا آپ کے نام، والد کے نام تو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں اور تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں، آپ کا والد کا نام. وہ صاحب بوڑھے تھے. میں فلاں کا بیٹا ہوں. ان کا بیٹا بھی ساتھ تھا. اور اب عالم یہ ہے کہ کچھ نہ بچا اور سب بخت چلا گیا، سب تخت چلا گیا، رزق، روٹی روزی، ہر سکھ سکون چین راحت ختم. میں نے ایک سوال کیا،
میں نے کہا کیوں؟ کہ لگے اگر تسبیح خانے کا آپ کا درس نہ سنتے ہمارے پاس بھی بڑی دلیلیں ہوتی ہیں. ہمیں جو اندازہ ہوا، تجربہ ہوا، ہم نے خود بیٹھ کے اپنے خاندان پر خود نچوڑ نکالا. وہ نچوڑ یہ نکالا ہمارے ساتھ اعمال کی برکات نہیں تھی، برکت والے اعمال نہیں تھے، کثرت بہت تھی. کثرت بہت تھی. کیا بہت تھی؟ کثرت بہت تھی. اور کہا کہ آپ کی مثال تو ایسے جا کے اندر دل کو لگ جاتی ہے کہ کتی کتنے بچے دیتی ہے، بکری کتنے بچے دیتی ہے. کتی میں کثرت، بکری میں برکت. کتی کتنے بچے دیتی ہے؟ 7 8 9 10 11 12. اور بکری 1 2 بس. قیامت تک کی انسانیت ہمیشہ بکریوں کے ریوڑ دیکھے گی، کبھی کتے اور کتیوں کے ریوڑ نہیں دیکھے گی. میں ایک دفعہ سڑک پہ آ رہا تھا تو میں نے ایک دفعہ کتے گننے شروع کر دیے کہ رستے میں کتنے کتے مرے ہوئے ہیں. گننے شروع کر دیے. کوئی پھول چکے تھے، کوئی گل چکے تھے، فٹ پاتھوں کے ساتھ آئے تھا کر کے لگے اور وہیں مر گئے. میں نے کوئی 16 17 گنے، نہیں 12 13 گنے، بھول گیا میں. پھر میں نے گننا چھوڑ دیے. میں نے کہا کیا کروں گا. اس طرف نگاہ لگا کے بیٹھا ہوا تھا نا، ایسے اس کو دیکھ رہا تھا باقی سارے کام چھوڑ کے. اور مجھے کہیں ایک بکری کا بچہ بھی نہیں ملا جو سڑک کے کنارے گرا تھا، مر گیا تھا. کوئی بھیڑ، کوئی بکری، کوئی گائے، کوئی بھینس، کوئی بچی، کچھ بھی نہیں. اللہ اگر آپ کا درس نہ سنتے تو ہمیں بھی، ہمارے پاس بھی بہت دلیلیں تھیں. کرائسس ہو گئے، حالات آ گئے، یہ ہو گیا. کہا ہمارے پاس برکت نہیں تھی. کیا تھی؟ بولے کثرت تھی، برکت نہیں تھی. اور کثرت ہمیں کھا گئی. میں رات حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظات، آپ کے فرامین پڑھ رہا تھا، اور وہ یہی برکت کے تھے کہ ساری زندگی برکت کو تلاش کرتے رہنا. میں وہ کتاب کا حوالہ لاؤں گا اور پڑھ کے سناؤں گا حیات الصحابہ جلد سوم میں، کہ ساری عمر برکت کا متلاشی رہنا. مفہوم عرض کر رہا ہوں ان کے فرمان کا. یہ جو سورت اخلاص آپ نے پڑھی ہے اور پڑھیں گے اور پڑھ رہے ہیں اور زندگی کا معمول بنایا، اور صرف سورت اخلاص نہیں، درود پاک، استغفار، تلاوت، قرآن، تسبیح، سجدے، رکوع، قیام، حج، زکوٰۃ، مخلوق کی خدمت، اللہ کی مخلوق کے دکھی انسانیت کے لیے رزق، صحت، عافیت کے دروازے، یہ جو آپ کر رہے ہیں، اور یہاں تسبیح خانے میں آ کے صرف بیٹھ جانا اور دور سے سفر کر کے یہ جو کر رہے ہیں، کبھی نہ سوچیے گا یہ صرف مجھ تک ہے. اور اگر آپ کو نہیں بھی ملا کہ مجھے وہ، میں نے جو جتنی دولت مانگی تھی نہیں ملی، میں نے تخت مانگا تھا نہیں ملا، میں نے جتنی بڑی گاڑیاں سواریاں مانگی تھی نہیں ملی، لیکن کبھی نہ سوچیے گا کہ میری نسلوں کے لیے بھی نہیں. کبھی کوئی بوتا ہے، کوئی کاٹتا ہے. کیا خیال ہے؟ غم بوتا ہے تو غم کاٹتا ہے، دکھ بوتا ہے تو دکھ کاٹتا ہے، حسد بوتا ہے تو حسد کاٹتا ہے، اور انسانیت کے لیے خیر بوتا ہے تو خیر ملتی ہے، اور خیر کی کاشت ہوتی ہے اور فصل ملتی ہے، بالکل ملتی ہے. بوتا ہے تو کاٹتا ہے. میں کبھی کبھی یہ تسبیح خانے کی صفائی کرنے والوں کو دیکھتا ہوں، چٹائیاں اٹھا رہے ہیں، صفائیاں کر رہے ہیں، دھول مٹی، سردی گرمی میں، اب تو خیر نہیں، گرمی میں بیچارے پانی ہوتے ہیں، حبس گرمی، صفائیاں کر رہے، لنگر پکا رہے، برتن دھو رہے اور گلیاں صاف کر رہے، چٹائیاں. میں دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں مولا، خدمت کرنے والا کبھی خالی نہیں رہا، اور خدمت کرنے والی کی نسلیں ہمیشہ رزق، دولت، عزت، صحت، تونگری، مال، رحمت، راحت، عافیت سے ہمیشہ شاد و آباد رہی ہیں.
ہمیشہ شاد و آباد رہے. خدمت کرنے والا کبھی خالی نہیں رہا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. خزانہ کیوں ملا؟ ان کی 7 نسلوں کا بابا ایک پہلے ابا تھا جس نے نیکیاں کی تھیں. میرے رب نے کہا میرے بندے تو نے نیکیاں کی ہیں اور تیری نسلوں کو فقیر چھوڑ دو. یہ فیصلے ہیں. اور خدمت کرنے والا ہمیشہ فیصلوں میں عبادت کرنے والے سے آگے نکل جاتا ہے. ہمیشہ آگے نکل جاتا ہے. اور وہاں بڑے بڑے پیچھے رہ جاتے ہیں, وہاں آگے نکل جاتا ہے. آپ کی ہوئی تسبیح, آپ کے اٹھے ہوئے قدم, آپ کی قربانیاں اور ان میں آنے اٹھنے والی ناگواریاں, خدمت میں بڑی ناگواریاں آتی ہیں, اللہ کے لیے برداشت کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا اور قدم چلتے گئے. جیسے بابا جی کو ناگواری آئی تھی, ایک دفعہ گرے کیچڑ سے, اٹھے تو اللہ نے کہا تیری بخشش ہے. پھر گئے, عزم کر کے آئے, نہیں کپڑے صاف کر کے آؤں گا اور پھر مسجد میں جاؤں گا. پھر کیچڑ سے پھسلے اور پھر گرے اور پھر کپڑے خراب ہو گئے, پھر ناگواری آئی, لیکن عزم نہیں ٹوٹا. ناگواریاں آتی رہیں, عزم نہیں ٹوٹا. ہر گرنے پہ بخشش کے فیصلے ہوتے چلے گئے. آپ کی عبادت صرف آپ کے لیے نہیں ہے. میں آپ کو مبارک دیتا ہوں اور دل سے. جہاں یہ خدمت والے بھی بیٹھے ہیں, یہاں عبادت والے بھی بیٹھے ہیں. خدمت والوں کو مبارک بڑی ہے, عبادت والوں کو بھی ہے, اور سورۃ اخلاص پڑھنے والوں کو آپ کو مبارک دیتا ہوں. آپ کے یہ عمل صرف آپ تک نہیں ہے, آپ کی نسلیں آپ کو یاد کر کر کے, جس طرح 1919 کا حج میں یاد کر رہا ہوں اور میرے دل میں ان کے لیے دعائیں نکل رہی ہیں, اور میں جا کے ان کی قبروں پہ ان کے شکریہ ادا کرتا ہوں, قبروں پہ شکریہ ادا کرتا ہوں, ان کے مزارات پہ میں ان کے شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی طرح انشاءاللہ آپ ہم نہیں ہوں گے, ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے. آپ ہم نہیں ہوں گے. اور یاد رکھیے گا, میری بات اگر تاریخ نے زندہ رکھی اور اللہ نے چاہا اور ہواؤں اور فضاؤں میں میری باتیں محفوظ رہی, اور اللہ نے یہ نظام اور تاریخ میں صدیوں میں اللہ نے چاہا تو یہ میری بات اگر باقی رہی, تو آج کی اس گھڑی میں سرد رات میں سرد شام ہے آج, اس میں آپ کو خلوص سے عرض کر رہا ہوں, آپ کو بھی کوئی یاد کر کے روئے گا. ایک گلے پردیسی چنگا یاد کرے تے روے. دیوان سنگھ مفتون نے لکھا ہے, بہت بڑا صحافی تھا, بر صغیر کا سکھ صحافی تھا. دیوان سنگھ مفتون لکھا ہے, اس نے اپنی کہنے لگے کہ یہ لفظ مجھے رلاتا ہے. پنجابی کا ایک بول ہے, ایک گلے پردیسی چنگا یاد کرے تے روے. کہا کہ کوئی ایسا نیکی اور خیر کا کام کر جا کہ لوگ پردیسی کو روئیں, جب تو پردیسی ہو جائے لوگ تجھے روئیں. ہاں, گائے گی دنیا گیت میرے, تجھے روئیں اور کہیں تیرا شکریہ, تو نے ہمارے لیے بڑی کمائیاں کی تھی. اس دن میرے پاس ایک دربار کے گدی نشین آئے بیٹھے تھے, بڑی دربار کے گدی نشین تھے. میں نے کہا کبھی جا کے اپنے بزرگوں کا شکریہ بھی ادا کیا؟ کہ ہاں ان کے لیے میں جاتا ہوں, فاتحہ پڑھتا ہوں. میں فاتحہ کی بات ہی نہیں کر رہا. اچھا, ان کے لیے نئی چیز تھی کہ شکریہ بھی ادا کیا جاتا ہے. کہ وہ کس لیے؟ میں نے کسی کمائی کھا رہے ہیں, کہ انہیں کی. میں نے کہا شکریہ ادا نہیں کرتے. کہ بات تو ٹھیک ہے, آج تک اس طرف سوچا ہی نہیں کہ شکریہ ادا کر. کہ بزرگوں آپ کا شکریہ, آج بن کمائے کھا رہے ہیں, کوئی محنت نہیں, کچھ بھی نہیں, کھا رہے ہیں, اور زمانے سے چنگا چوکھا اچھا کھا رہے ہیں.
بزرگوں آپ کا شکریہ، بزرگوں آپ کی مہربانی، آپ نے اعمال، برکت والے اعمال ساری عمر کیے اور برکت والے اعمال کو ساری عمر تلاش کیا اور برکت والے اعمال کے ساری عمر متلاشی رہے۔ بزرگوں آپ کا شکریہ، آپ کا بہت شکریہ۔ میں نے کہا ان کا جا کے شکریہ ادا کیا کرو اور اللہ سے کہا کرو اللہ تو ہی پہنچا دے گا، اللہ پہنچا دے گا۔ آپ کا شکریہ، آپ کا شکریہ۔ میں آپ کی سچی بات ہے، حقیقت عرض کر رہا ہوں۔ آج لوگ ایسے ہوتے ہیں زندگی میں چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے جب سے گئے ہیں کوئی پل نہیں گزرا انہیں یاد نہ کیا ہوں اور ان کو پڑھ کے ہدیہ نہ کروں۔ ایک ہمارے استاد جی کی والدہ ایک تجمل شاہی شمشی، ان کو اکثر یاد کرتا اور ان کو پڑھ کے ہدیہ کرتا ہوں۔ وہ اس تسبیح خانے کے محسن ہیں۔ ایسے ہی آپ کو کوئی یاد کرے، مٹ جائے قبروں کے نشان۔ کوئی تھا ہمارا بڑا، وہ نیکی کر گیا تھا، اس کی نیکی کی برکت سے اللہ نے ہمیں برکت دی ہے اور ان کی نیکی کی وجہ سے اللہ آج ہمیں روٹی کھلا رہا۔ کوئی ہو تھا صحیح، تھا صحیح۔ کبھی نہ سوچئے گا یہ تسبیح خانے کی طرف اٹھے ہوئے قدم شاید مجھے پالیں گے، شاید مجھے کھلائیں گے، شاید مجھے دیں گے۔ کبھی نہ سوچے آپ کی نسلوں کے لیے، اپنی نسلوں کے سکھ، سکون، چین، راحت، نیکی، عبادت، تسبیح، ذکر، اعمال، آپ بڑے فیصلے کروا رہے ہیں، بڑے فیصلے کروا رہے ہیں۔ آپ اپنی نسلوں کے محسن ہیں، محسن ہیں آپ۔ میرے محسن تھے، بڑے میرے محسن تھے جو اللہ سے پتہ نہیں کیا کچھ منوا کر گئے تھے، کتنی زاریاں کر کے گئے تھے، اور ان سے پیچھے بڑے جو افغانستان غزنی سے آئے تھے، ان سے پیچھے بڑے جو بخارا سے آئے تھے، میرے بڑے محسن تھے سارے، جو منوا کر گئے تھے، اعمال کر گئے تھے، تسبیحات کر کے گئے تھے، غریب پروری، غریب نواز تھے، سخاوتیں کر کے گئے تھے۔ آپ کا کیا آپ کی نسلوں کو واللہ رب کعبہ کی قسم ملے گا انشاءاللہ۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ ہاں، نیکی سفر کرتی ہے، دعا سفر کرتی ہے اور خیر چلتی ہے۔ میں رات اپنے بچوں کو ہم تعلیم کراتے ہیں روزانہ منتخب احادیث کی اور اس کی، تب رات میں اپنے بچوں سے باتیں کر رہا تھا، ہم بیٹھ کے آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ میں نے انہیں ایک واقعہ سنایا، ہمارے خاندان میں ایک گھرانہ ہے، کوئی دن ایسا نہیں ان پر مصیبت نہ آئے، کوئی دن ایسا نہیں، اور گھر میں ویرانی، گھر میں بیماریاں، تکلیفیں، مسائل، مشکلات، یعنی ان کے گھر میں بازو ٹوٹنا، ٹانگ ٹوٹنا، ہڈیوں کا فریکچر ہونا اور کینسر ہونا ایسی ہنستے مسکراتے والی بات ہے۔ جیسے نزلہ زکام بخار ہو جاتا ہے، موسم بدلا، نزلہ زکام بخار ہوا، 2-4 چھینکیں آئیں، 2-3 دن دوا احتیاط کی، ٹھیک ہو گیا۔ ان کے گھر میں یہ بڑی بڑی بیماریاں ایسی آ کے طوفان بن جاتی ہیں۔ میں نے ان سے کہا، اپنے بچوں سے میں نے کہا دیکھو، میں نے کانوں سے اپنی سگی نانی اماں کی بد دعائیں سنی ہیں، اوہ بڑی ولی تھی نہ، کبھی میں نے ان کی اشراق، کبھی چاشت، کبھی اوابین، کبھی تہجد نہیں چکتے دیکھے۔ 7 حج کیے تھے اس دور میں، 1973 سے پہلے انہوں نے 7 حج کیے تھے۔
اور کبھی میں نے ان کی یہ چیزیں چوکتی نہیں دیکھی. بہت ذکر، تسبیحات، اعمال کرنے والی تھی، اور انہوں نے وہ گھر بنایا تھا اور انہوں نے ان کو ان گھر سے نکال دیا تھا اور دھکے دے کے نکال دیا تھا. اوہو، جو ان کی بد دعائیں ہیں اور اس کو میں دیکھ رہا ہوں اور میرا ایک من کہہ رہا ہے اللہ مجھے معاف کرے، یہ نسلوں تک چلے گی. بڑی بد دعائیں، بہت بد دعائیں ہیں، آخری خطرناک بد دعائیں ہیں، بہت بد دعائیں. تو آپ کے ساتھ فرشتوں کی دعائیں ہیں. اب اللہ کا نام سیکھنے آئے ہیں، طالب علم ہیں آپ سارے اس وقت. آپ کے ساتھ فرشتوں کی بد دعائیں نہیں، دعائیں ہیں. آپ کے ساتھ کملی والے کی دعائیں ہیں، آپ کے ساتھ اللہ کی بشارتیں ہیں، اور آپ کے ساتھ اللہ کی مددیں، رحمتیں ہیں. آپ لمبا سفر دور سے تسبیح خانے کے لیے بے لوث کر کے آتے ہیں. روٹی ملے گی وہاں، کوئی اعلیٰ کھانے ملیں گے، نہیں، اچھے کھانے ہیں گھر میں. آپ سب ماشاءاللہ اچھے کھانے پینے والے، آپ کو کرسیاں، مسہریاں کچھ بھی نہیں. ہم تو آپ کو گرم پانی بھی نہیں دے سکے. کہاں سے لائیں ایندھن، فیول کہاں سے لائیں؟ اور آپ ساری چیزوں کو جانیں، قدم اٹھتے چلے آتے ہیں، قدم اٹھتے چلے آتے ہیں. دعاؤں کا ایک بہت بڑا نظام آپ اپنے ساتھ لے رہے ہیں، جو آپ کی نسلوں میں چل رہا ہے. آنکھوں سے اللہ دکھا رہا ہے. میرے پاس لوگ آئے، پہلے یہ حالات تھے اب یہ ہیں، پہلے یہ مسائل تھے اب یہ ہیں، پہلے یہ تنگ دستیاں تھیں اب خوشحالی ہیں، پہلے ویرانیاں تھیں اب سکون اور چین ہے. لوگ آ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، اور مجھے راحت ملتی ہے اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تیرے بندوں کو اتنا سکون چین، اور تیرے بندے تیرا قرب اتنا پا گئے، اور تیرے بندے اتنی دوستی میں آخری قدم بڑھا کے تیری طرف بڑھنے والے بن گئے. مجھے بہت راحت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، دل ٹھنڈا ہوتا ہے، طبیعت میں سکون آتا ہے. تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ آج آپ نے جو کچھ کیا اور جو کر رہے، تو یہ کرنا آپ کا یہ نہیں ہے کہ آپ کے کام آئے گا، صرف آپ کی کس کے کام آئے گا؟ درود پاک پڑھیں. حضرت سید احمد شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قاصد میاں پیر محمد صاحب سے ایک غریب مسلمان نے روزی کی تنگی کی شکایت کی. بہت بڑے پیر تھے، بزرگ تھے سید احمد شہید صاحب، بڑے اللہ کے ولی تھے. روزی کی تنگی کی شکایت کی، رزق میں برکت اور وسعت کا عمل پوچھا. تو میاں صاحب نے فرمایا روز 100 بار سورۃ فاتحہ، 100 بار سورۃ اخلاص پڑھ لیا کرو تو تمہاری روزی میں برکت ہوگی. اور یہ وظیفہ مجھے میرے مرشد نے سید احمد نے دیا تھا، سید احمد شہید نے دیا تھا. میاں پیر محمد صاحب نے یہ وقائع احمدیہ کتاب ہے، وقائع اس کا حوالہ ہے، میرے مرشد نے مجھے یہ وظیفہ دیا تھا. اور فرمایا جو شخص سورۃ اخلاص کو صبح شام پڑھے 3 چیزوں سے اللہ اس کی حفاظت کرے گا. کوئی اس کی تعداد نہیں لکھی، حکیم الامت نے اپنے لکھا ہے. صبح شام پڑھے، اللہ اس کو شرک سے، شک سے اور فساد سے اور اعتقاد سے پڑھے. شرک سے، کس سے؟ شک سے. شک بہت بڑا فتنہ ہے، شک بہت بڑی بیماری اور مصیبت ہے. شک، گھروں میں شک زندگیوں کو کھا جاتا ہے. وضو پہ شک ہے، وضو ہی کر رہا. استنجے پہ شک ہے، بیچارہ اندر ہی اندر ہے. بعض لوگوں کو شک کی بیماری ہو جاتی ہے. لوگوں پہ شک، دوستوں پہ شک، بیوی پہ، ماں پہ، بہن پہ، بیٹی پہ، اپنے شک کی شک ہے. تو جو سورۃ اخلاص پڑھے گا وہ 3 چیزوں سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے. شرک سے، اور کتنی بڑی بات ہے کہ بندہ مشرک ہو کے نہیں مرے گا،
اور دوسرا شک سے، اور تیسرا فساد سے۔ فساد سے مراد کیا ہے کہ اللہ اس کو فساد سے بچائے گا، فتنے سے بچائے گا، اور کوئی اس سے فتنہ نہیں، فساد نہیں کر سکے گا۔ دوسرے لفظوں میں زندگی میں سکھ، سکون، چین، راحت، برکت، عافیت اللہ عطا فرمائیں گے۔ سورۃ اخلاص جب حب اور رفع حاجات کے لیے بہت مؤثر ہے، جو شخص اس سورت کو 1000 مرتبہ روزانہ بعد نماز عشاء 125 دن تک پڑھے، ہر جائز حاجت پوری ہوگی۔ اور حدیث میں ہے جو کوئی 3 بار سورۃ اخلاص کو پڑھے گا اس کو ختم قرآن کا ثواب ہوگا اور جنت واجب ہوگی۔ اور میرے آقا حضور نے فرمایا قل هو اللہ کا پڑھنے والا اپنی مرادوں کو پہنچے گا، خواہ دنیا کی مرادیں ہوں اور دین کی۔ اور اگر کوئی شخص 100 مرتبہ پڑھے تمام گناہ معاف ہو جائیں، بیمار کو لکھ کر پلائیں تو اسے صحت حاصل ہو جائے۔ بری عادات جو چھوڑنا چاہتا ہے، بری عادات یا کسی کی چھڑوانا چاہتا ہے بری عادات، تو رات کو جب کوئی گہری نیند سویا ہوا ہو، اس کی چارپائی سے 1 گز کے فاصلے پر کھڑے ہو کر سورۃ اخلاص صرف ہلکی اونچی آواز میں پڑھے، صرف 1 بار، اتنا کہ اس کی آنکھ نہ کھل جائے، اور اس کی طرف پھونک مارے، 21 روز عمل کریں، بری عادات چھوٹ جائیں گی، اولاد کی، میاں کی، بیوی کی، کوئی برا مزاج، بری عادات، برے اخلاق، برے اطوار، برے کردار چھوٹ جائیں گے۔ اس کے سوتے ہوئے اس کے سرانے کھڑے ہو کر صرف 1 بار کیا پڑھے؟ سورۃ اخلاص، اتنی ہلکی اونچی آواز میں کہ اس کی آنکھ نہ کھلے، اور 21 دن۔ عشاء کی نماز پڑھ کے اگلا جو ہے عمل سن لیجئے، فارغ ہو کر 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، پھر 11 بار نماز والا درود شریف پڑھیں، 41 بار سورۃ اخلاص پڑھیں، اس کے بعد پھر 11 بار نماز والا درود شریف پڑھیں اور دعا کریں۔ بیٹی یا بیٹے کے لیے موضوع رشتہ مل جائے گا، اور یہ وظیفہ 90 راتیں کرنا لازم ہے۔ اس دوران اگر منگنی ہو جائے، بات طے ہو جائے تو بھی وظیفہ 90 دن نہ چھوڑیں اور کرتے رہیں۔ ازدواجی زندگی کی خوشیاں، شادمانیاں، شمع ہدایت سے بھی محروم نہیں رہے گا اور مرادیں بھی پوری ہوں گی۔ عمل پھر سن لیجئے، اول آخر درود پاک نماز والا ابراہیمی 11 بار اور 2 رکعت نماز نفل پڑھیں پہلے، پھر اول آخر درود شریف 11 دفعہ اور سورۃ اخلاص 41 مرتبہ، دھیان سے، توجہ سے، دل کی گہرائیوں سے، اندر کے درد سے، اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ہو۔ چھوٹا سا عمل ہے، سوتے ہوئے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اول آخر 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں اور 11 بار سورۃ اخلاص پڑھیں۔ مشکل ہے؟ بیٹے اور بیٹیوں کے رشتے کے لیے میرا ایک مشورہ ہے آپ سے، میں ضرور آپ سے عرض کروں گا، جن کی بیٹے اور بیٹیاں جوان نہیں ہوئے اور جو بیٹے اور بیٹیاں جوان ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، اور جن کی بیٹے اور بیٹیاں عالم ارواح میں ہیں، ابھی عالم ارواح میں ہیں، ابھی آئے ہی نہیں، دوسرے لفظ میں شادی نہیں ہوئی۔ ایک بزرگ تھے حضرت خاصی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی عادت ڈاکٹر غلام مصطفیٰ ہوتے تھے، کارڈیالوجی کے ڈاکٹر تھے بڑے، اب وہ بھی فوت ہو گئے۔ ان کے ہاں وہ درویش جو ہے وہ حضرت جو ہے وہ علاج کے لیے گئے، تو میں کالج میں پڑھتا تھا، تو میں نے کہا بزرگ ہیں، زیارت کر رہے ہیں، دعا کے لیے گئے، میں بھی تھا، 2-3 احباب اور بھی تھے، تو ہم گئے، تو کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا میں فلاں جگہ سے۔ میں نے کہا والد کا نام میں جانتا ہوں، پھر میرے دادا پر دادا، اس کے وہ تو سجرے بیان شروع کر دیے، یوں ہاتھ مارتے تھے، اور پھر ان کی باتیں، کیونکہ وہاں وہ رہے ہیں
ایک مسجد ہوتی تھی کبے والی، اب بھی ہے، وہاں ان حضرت کا قیام ہوتا تھا، فرمانے لگے کہ تیرے پردادا مجھے کھانا پہنچاتے تھے، دودھ پلاتے تھے، گھی کی چوری کھلاتے تھے، فلاں کھلاتے تھے، بڑے سخی تھے، پھر تذکرے کیے۔ اچھا کسی اور سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ انہیں فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ کتنے بچے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت شادی کے لیے دعا کے لیے آیا ہوں۔ میں پوچھتا ہوں کتنے بچے ہیں؟ وہ کہے حضرت میں حاضر ہوا ہوں، دعا فرمائیں شادی ہو جائے۔ وہ کہیں کتنے بچے؟ کوئی راز ہوگا بزرگوں کے، پر مجھے سمجھ تو نہ آیا۔ اب ہم خاموش بیٹھے کہ کتنے بچے ہیں بتاؤ؟ جن کے عالم ارواح میں بھی ہوں، ایک مشورہ دے رہا تھا، بڑا قیمتی مشورہ ہے، اور میں نے پہلے بھی کئی لوگوں کو دیا، بڑا فائدہ ہوا۔ جن کے بچے ابھی جوان نہیں ہیں، وہ ابھی سے ان کے رشتوں کے لیے فکر شروع کر دیں۔ رمضان کے 11 روزہ جب ہونا، 11واں روزہ، اور 11ویں روزے کی افطاری کے بعد وہ 12 رکعت نماز نفل والا عمل یاد ہے؟ وہ پڑھ لینا، اے اللہ میری اور میری نسلوں میں کبھی رشتوں کی تنگی، رشتوں کی پریشانی اور رشتوں کی مصیبت اللہ مجھے نہ دینا۔ اور ایک کل کی بات ہے، کل کی بات ہے، ایک فیملی میرے پاس ہے، آ کے مجھے کاغذ دے دیا، مجھے ایک کاغذ دیا نا، اس میں لکھا تھا کہ میں ڈاکٹر ہوں اور میرے والدین نے میری شادی کر دی، میرا شوہر بہت اچھا ہر لحاظ سے، پر مجھے پسند نہیں تھا، میں نے خلع لے لی ہے، میں نہیں بسی۔ اب وہ ایک منت کرتے ہیں کہ آپ کبھی کبھی ہمارے گھر آ جایا کرو، ہماری بیٹی کا رشتہ طے ہے، اگر لوگوں کو پتا چلا کہ ان کی بہو طلاق لے گئی ہے تو ہماری بیٹی کا گھر خراب ہو جائے گا۔ وہ کہیں گے انہوں نے نہیں بسایا تھا۔ ان کی ماں کہے میری منت کر رہی ہے کہ بیٹی کبھی آ کے نا مجھے بیٹی بن کے میرے گھر آ کے 10 منٹ بیٹھ جا کر پڑوسی دیکھ لیا کرے۔ میں نے کہا ہاں جایا کر، ٹھیک ہے تمہارے ازدواجی زندگی ختم ہو گئی، طلاق ہو گئی ہے، اور غلطی تو تیری ہے ظالم۔ میں ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں، اچھا وہ میری غلطی بھی ہو سکتی ہے، کچھ 30 سال سے زیادہ عرصہ ہوا ہے میں اپنے شعبے کے پریکٹیکل لائف میں ہوں، تھیوری سے نکل کے پریکٹیکل لائف میں۔ پہلے سسرال کے ظلم بہت ہوتے تھے، اب 90% عورتیں نہیں بسنا چاہتی اور 10% سسرال ہے۔ ابھی سے اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، ابھی سے اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، ابھی سے مانگنا شروع کر دیں۔ اس کی ایک وجہ ہے، ڈرامے میں جو زندگی دکھائی جاتی ہے اس زندگی میں ایک انوکھا نظام ہوتا ہے، پرسرار، ہلاوتی، ملکوتی، ایک انوکھی دنیا ہوتی ہے۔ وہ بچی بیچاری کچے ذہن کی اپنے سسرال میں ایک امیج، ایک ذہن لے کے آتی ہے، آگے وہ ذہن ہوتا نہیں ہے۔ وہ تو صرف ڈرامے میں تھا، وہ تو صرف سکرین میں تھا، بناوٹی۔ ابھی سے مانگنا شروع کر دے، اور اپنی نسلوں کے لیے، حتیٰ کہ آپ کے بیٹے بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، ان کی نسلوں کے لیے اس رات کو کبھی ضائع نہ کیجیے گا، اور اس عمل کو بھی کبھی ضائع نہ کیجیے گا کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے سورۃ اخلاص 41 دفعہ، اول آخر 11 دفعہ درود ابراہیمی ابھی سے شروع کر دیں کہ بس مولا میری نسلوں کے لیے عافیت کے معاملے فرما۔ یہ میری آپ سے درخواست ہے، جو آنے والے حالات آپ اور میں سونگ رہے ہیں، بڑے انوکھے حالات ہیں، فتنوں کے دور ہیں، فتنے 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 فتنے، آنے والے حالات، فتنے ہی فتنے، فتنے ہی فتنے۔
اگلا عمل سنیے سورۃ اخلاص کا۔ جائز مقاصد کے حصول کے لیے جو شخص سورۃ اخلاص کو بکثرت پڑھے، اللہ سے دعا مانگے، کاروبار کی ترقی، مال و جان کی حفاظت، صحت و تندرستی کے لیے 11 مرتبہ پڑھے، اس سورت کو بکثرت پڑھنے والے پر کسی دشمن کا حربہ اثر نہ کرے، نہ ہی اس پر آسیب، جن اور بھوت کا اثر ہوگا۔ یہ مختصر بعض بزرگوں کی تعدادیں بتائی ہوئی ہیں، کوئی 1 تسبیح، کوئی 41 مرتبہ، کوئی 11 بار، کوئی 1100 بار، یہ تعداد ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ جو جتنا جذبے، جتنی توجہ، جتنا دھیان، جتنا درد اور جتنا دل کی کیفیتوں کے ساتھ پڑھے گا، اتنا اس کو غیب کے خزانے سے ملتا چلا جائے گا۔ اور سنیے، جو شخص ہر روز سورۃ اخلاص کو پڑھنا اپنا معمول بنا لے، یہ سورت اس کو جنت میں لے جائے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سورۃ اخلاص کو ہر رات سونے سے پہلے 1 بار ضرور پڑھا کرتے تھے۔ اگلا کمال، اگر کوئی شخص رات کے وقت 200 مرتبہ اس سورت کو پڑھے، اسے 200 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اور جو شخص اس سورت کو اکثر پڑھتا رہتا ہے، صاحب ایمان رہتے ہیں اور کلمہ اور ایمان کے ساتھ موت ہوتی ہے۔ اور اگلا فائدہ، اور جو شخص اس سورت کو کی تلاوت کو معمول بنا لے، اللہ اس سے شرک، کفر اور جہالت کی گمراہیوں سے بچاتا ہے، خالص توحید عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ توحید انبیاء کا سہرا ہے، آل رسول کا سہرا ہے، صحابہ کا، اولیاء کا، صلحاء کا توحید، اور یہ سورۃ اخلاص توحید دیتی۔ اور 7واں، کفر و الحاد کی وادیوں اور ماحول میں اس سورت کو پڑھا جائے تو اللہ پاک انسان کے دین اور ایمان کی صحیح حفاظت فرماتے ہیں، اس کو توحید پر قائم اور برقرار رکھتے ہیں۔ جب لوگوں کے سینے دہل جائیں، جب لوگوں کے چہرے پھر جائیں اور جو اللہ کی یاد سے ہٹ کے شرک، بدعت، کفر، الحاد میں کھو جائیں، تو پھر جو سورۃ اخلاص پڑھنا اپنا معمول بنائے گا، اللہ اس کا دین، ایمان بچائے رکھے گا۔ اور 8واں، جس گھر میں اس سورت کو اکثر پڑھا جائے گا، اس گھر کے افراد پر اللہ کی مہربانیاں، 3 چیزیں، دوسرا نوازشات، تیسرا انعامات کی بارش ہوگی۔ پھر سن لیں، جو اکثر گھر میں سورۃ اخلاص پڑھے گا، اس کے گھر میں 3 چیزیں ہوں گی، مہربانیاں 1، نوازشات 2، اور انعامات 3۔ اللہ ان 3 چیزوں کی فراوانی اور بارش کر دے گا، کس کے گھر میں؟ جس کے گھر میں سورۃ اخلاص پڑھی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور 9، جو لوگ اس سورت کو بکثرت تلاوت کرتے ہیں، اللہ جل شانہ نے کبھی اپنی وحدانیت سے دور نہیں رکھتے۔ اور بڑی عجیب بات آگے پڑھ رہا ہوں، غور سے سنیے گا، آگے جو لفظ پڑھنے لگا ہوں توجہ سے سنیے گا۔ میں کہتا ہوں آپ سن کے آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اب سنیں ذرا، جو لوگ اس سورت کو بکثرت پڑھتے ہیں، اللہ پاک انہیں اپنی وحدانیت سے دور نہیں کرتے۔ اور آگے جو پڑھ رہا ہوں وہ سنیں، اللہ انہیں غیروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑتے۔ ربنا لا تؤاخذنا من سوء اعمالنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ اللہ مجھ پہ کوئی ایسا بندہ مسلط نہ کر دینا جس کے دل میں رحم کا، محبت کا، شفقت کا، ہمدردی کا ذرہ ہی نہ ہو۔ کوئی ظالم، کوئی جابر، کوئی فاسق، کوئی فاجر۔ 3 لائنیں بنی ہوئی تھی۔ ہلاکو خان گھوڑے پہ کھڑا تھا، ہلاکو خان گھوڑے پہ کھڑا تھا، اور انہوں نے کہا 3 وہ ہیں جو میری حکومت کو، میرے اقتدار کو مانتے ہیں، ان کو قتل کر دو۔ اور ہلاکو خان، چنگیز خان
ابلاکا خان، جوجی خان، یہ سارے کے سارے یہ وہ تھے، یہ 3 دن اپنے گھوڑوں کی پیٹھوں سے نہیں اترتے تھے۔ جب ان کو پیاس لگتی تھی خنجر مار کے گھوڑے کا ابلتا ہوا خون پی لیتے تھے۔ ہاں یہ وہ لوگ تھے، گھوڑے کا خون پی کے پھر چل پڑتے تھے۔ ہلاکو خان ایک تاریخ ہے، اللہ کا عذاب تھا۔ ایک بابا تھا، بابا وہ پہلی صف سے ہٹ کے نا چپکے سے پچھلی صف پہ چلا گیا، شاید بچ جاؤں۔ ہلاکو خان دیکھ رہا تھا جلات سب کی گردنیں اڑائے جا رہا، اگلی صف ختم ہو گئی، اب دوسری صف کی باری آئی، 3 صفیں ہیں۔ وہ بابا پچھلی صف میں چلا گیا، دوسری میں، جب باری قریب آنے لگی اس سے پچھلی صف میں چلا گیا۔ جب پچھلی صف کی باری آئی تو ہلاکو خان للکارا، کہنے لگا اب کہاں جائے گا؟ اس نے ایسے اوپر دیکھا، کہنے لگا جو بچائے گا اسی کے پاس جاؤں گا۔ کہا کون بچا سکتا ہے؟ اور اس نے نا اپنا غرس ہاتھ میں تھا، اس کو زمین پہ ایسے ہوا میں پھینکا اور پھینکتا تھا، اور وہ اس کے ہاتھ میں آتا تھا، اس کو لہراتا تھا۔ ٹھیک ایسے جب پھینکا اپنا غرس، جس سے آج تک سینکڑوں ہزاروں لاکھوں جانیں اس نے ختم کی تھی، وہ پھینکا اور وہ نیچے گرا، اور اس نے ہاتھ ایسے کیا اور اس کی ہاتھ سے رینج سے دور ہوا، اور اس نے گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے لبک کر اس کو ایسے پکڑنا چاہا تو ایک پاؤں گھوڑے کی سین سے باہر نکلا، ایک پاؤں رہ گیا، اور اس کی کچھ نوک لگی گھوڑے پہ اور گھوڑا بتکا، اور گورس تو کہاں گیا، اور گھوڑا اس کو گھسیٹتا ہوا، ایک پاؤں تو رکاب میں پھنسا ہوا، ایک پاؤں نکل گیا، گھوڑا اس کو گھسیٹتا ہوا آگے گیا، چلتا گیا، بادشاہ کے پیچھے اس کے غلام بھاگے، اس گھوڑے کو جا کے تھاما، پکڑا، اس وقت تک اس کا بھیجا ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا۔ بل نقصف بالحق علی الباطل فیدمغوا فاذا هو زاهق۔ ہائے میرا اللہ کہتے ہیں ہم نے حق کو لیا اور باطل کے بھیجے پہ مارا، دماغ پہ، کھوپڑی پہ، اور اس کا بھیجا نکل گیا۔ وہ واپس لوٹے، بادشاہ تو مر گیا تھا، اس کی کھوپڑی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو، جسم کے چیتھڑے، بوٹیاں اڑ گئی، ہر چیز۔ بابا چپ کر کے کھڑا ہوا، تو اس نے کہا بابا کیا ہے تیرے پاس؟ تو بابا خاموش کھڑا ہے اور اس کے چہرے پہ سنجیدگی ہے۔ تو وہ سارے اس سے ہٹ گئے، انہیں کوئی خطرناک آدمی ہے۔ اس نے کہا کیا ہے تیرے پاس؟ اس نے پھر وہ اشارہ کیا، میرا اللہ۔ پھر بابا بولا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان کو پتہ نہیں تھا یہ سورۃ اخلاص کیا ہے، انہیں کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہی ہے جس کا منظر دیکھ لیے۔ انہوں نے کہا یہ کو نکالو بابے کو، نکالو نا اس کو، نکال، یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ کچھ کر دے۔ ایم اے ملک کہنے لگا میں فوڈ کا انسپیکٹر تھا، ہمیں پتہ چلا کہ کچھ گجر جو ہیں وہ گجریاں ان کی آ رہی ہیں فلاں جگہ کے لاہور کے کونے میں آتی ہیں، وہاں پانی ملاتی ہیں دودھ میں۔ ہم چھپ کے بیٹھ گئے تو ہم نے گجریوں کو جا کے رنگے ہاتھوں پکڑ کے میں نے ان کے انگوٹھے لگوا رہا تھا۔ یہ اس نے مجھے خود سنایا بات، میں اس کا معالج رہا ہوں،
میں اس کے انگوٹھے ایک کا انگوٹھا لگوایا نا تو میں ایک دم ہل گیا. میں نے کہا تمہارے پر پرچے ہوں گے ابھی؟ وہ منتیں کر رہی ہیں. میں نے اس مائی کو کہا ایک طرف باقی ایک طرف ہٹ جاؤ، ایک طرف ہٹ جاؤ، ایک طرف ہٹ جاؤ. میں نے کہا کتنے قتل کیے ہیں؟ صحیح صحیح بتا دے، تیرا میں کاغذ ہی پھاڑ دوں گا. کہہ رہے میں، کہہ رہے صحیح بتا دے. قاتل انگوٹھا تھا. کہنے لگی اگر پوچھتے ہو نا، دل لگا تھا، شوہر رکاوٹ تھا، اس کو میں نے قتل کر دیا، اور پھر اس نے بھی بے وفائی کی بھی، اس کو بھی قتل کر دیا، اور کی پوچھنا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی یہ جو بات میں یاد آئی نا، اس بابے پہ یاد آئی. ایم اے ملک مرحوم کہنے لگا مجھے خطرہ ہوا کہ اگلی باری میری نہ ہو. میں کہا جا بھائی جا، ابھی تیرا انگوٹھا خطرناک ہے، ابھی تیرا انگوٹھا بتا رہا ہے کہ اس میں خطرہ ہے، ابھی کچھ تیرا قاتل انگوٹھا ہے. تو کہا تیسری صف میں ہے، تجھے کون بچائے گا؟ اللہ ہی بچائے گا. میرا ایک گمان ہے، میں نے ایک واقعہ یہاں تک پڑھا ہے تاریخ میں، میرا ایک گمان ہے جس نے انہیں اس وقت سورۃ اخلاص سنائی تھی وہ یہی پڑھ رہا تھا. کیوں؟ آپ پچھلی ساری روایات میں سن کے آئے ہیں یہ امن دیتا ہے، یہ حفاظت دیتی ہے سورۃ اخلاص. یہ سورۃ اخلاص حفاظت کا حساب، امن کا حساب، اور یہ ساری چیزیں کر دیتی ہے. آپ پچھلی ساری پڑھ کے آئے ہیں، سن کے آئے ہیں. وہ وہی ہی پڑھ رہا تھا اور ہلاک و خام اپنی ماں خود مر گیا. وہی پڑھ رہا تھا وہ بابا، اور اس کو اپنے پڑھنے کا یقین تھا. ایک ہے عمل، ایک ہے اس کا یقین. ایک ہے عمل اور ایک ہے اس کا یقین. عمل ہو اس کا یقین نہ ہو، عمل اپنی تاثیر باقی رکھتا ہے اور ہوتا ہے. اگر یقین نہ ہو تو پھر یہ تیرے پڑھنے کی کمی ہے، تیرے یقین کی کمی ہے. عمل وہی اپنی طاقت کے اعتبار سے اور اپنی تاثیر کے اعتبار سے. اب پھر سنیں، جو شخص اس سورت کو بکثرت تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ کبھی اپنی وحدانیت سے دور نہیں رکھتا اس بندے کو، اور اس کو غیروں کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑتا. طرفت عین، کیا طرفت عین، یہ دیکھیں طرفت عین کیسے کہتے ہیں؟ یہ میں آنکھ ایسے، آنکھ کا چھپکنا. مولا آنکھ کے ایک چھپکنے کے اتنے لمحے میں بھی مجھے اپنی نظروں سے دور نہ رکھنا، مجھے اپنی نظروں سے دور نہ رکھنا. ایک آنکھ کا چھپکنا بھی مجھے اپنی نظروں سے دور نہ رکھنا. بس اگر میں تیری نظروں سے دور ہو گیا، بس میرا کچھ نہیں بچے گا. کل میں نے ہمارے ایک مخلص ہیں، انہیں وہ اپنا نیا مکان بنا رہے ہیں، 3 مکان بنا رہے ہیں ان کی فیملی. میں نے انہیں ایک عمل بتایا، آج آپ کو ہی بتا دوں. طرفت عین پہ یاد آئی بات. ذرا یہ عمل غور سے سنیے گا، ہر اس شخص کے لیے جو نیا مکان چاہتا ہے، نیا مکان بنا چکا ہے، نئے مکان میں رہ رہا ہے یا نیا مکان بنائے گا. میں نے کہا آپ نے نیا مکان بنایا ہے، ان قریب شفٹ ہونے والے ہیں، منتقل ہونے والے ہیں، اس کا کوئی حل بھی کیا؟ سب سے پہلے اس نئے مکان میں 3 نقصانات ہیں، اور آپ نے ایک بات اکثر سنی ہوگی، ہمیں گھر راس نہیں آیا، مکان شفٹ کیا، یہ حادثہ، یہ واقعات، جانی نقصان، مالی نقصان، پریشانیاں، مشکلات، مسائل، ہمیں لوگوں کی نظر کھا گئی، یا یہ فلاں فلاں، آپ نے سنا ہوگا. آج میں اس کا راز بتاتا ہوں، یہ ہمیشہ راز یاد رکھیے گا، اور میری یہ بات ضرور پھیلائیے گا، بتائیے گا، لوگوں کا نفع ہو جائے گا، بھلا ہو جائے گا.
اب یہ سورۃ اخلاص کا موضوع چل رہا ہے، لیکن وہ طرفت عین کی بات یاد آئی تو میں نے چونکہ انہیں بتایا تھا، کل ہی بتایا آپ نے، ایک مخلصین ہے، تو میں نے کہا آپ کو ہی بتا دو۔ نیا مکان جب بھی بنتا ہے، جب بھی بنتا ہے، اور جتنا خوبصورت ہوگا، جتنا خوبصورت ہوگا، جنات کو بڑا پسند آ جاتا ہے۔ اب میں ایک صاحب نے مجھے ایک بات بتائی، وہ بات میں انہی کی زبان میں سناؤں گا، آپ وہ بات کی چاشنی بھی لے لیں، پھر میں بات مختصر کر کے بتاؤں گا۔ اما بالا کو قرآن پڑھیں دیے، یہاں تک سمجھ آئے گا؟ بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی اما، تو ہم نے نیا مکان بنایا، اما نے میں ڈٹھا، اما کہندی ہے بانج حافظ کوئی درخت دی ساگی لکڑ بھانا، چمک بھانا، شاخ توڑ کے لیا تازہ، اما تازہ چاک لو کے اوپر چڑھ گئی، نیت مار پوے، خدا خراب کر رہے، گلو سڑو، میرا گھر تک نظر یہاں، نکلو ہی تم، نکلو نکلو، ارے اما ایسی دیواروں کو مار رہی، ایسے ایسے۔ ہم نے کہا یہ پتا تھا اما کے پاس جنات بھی پڑھتے ہیں، آتے بھی ہیں، اما جنات کا دم بھی کرتی ہے، ہدیے کھانے وغیرہ بہت آتے تھے ان کے گھر۔ میں نے بھی اما کو دیکھا ہوا تھا، وہ میری نانی اما کی بہن بنی ہوئی تھی، ایک دوسرے کو ہدیے دینے لینے کرنے۔ نانی اما کی طرف سے ہدیے تھوڑے جاتے تھے، ادھر سے زیادہ جاتے تھے کہ نانی اما کی جیب سے جاتے تھے، ادھر سے ہدیے آتے تھے تو اتنے ہوتے تھے کہ وہ تقسیم ہوتے تھے۔ تو کہ نانی اما، میری اما نے نا مار مور کے ہونپتی کانپتی اما آ گئی اور کہا کہ بس یہی وظیفہ جو ہے، کہا کہ مجھے مفید ہوا ہے، موافق ہوا ہے یہی وظیفہ، اور کہا کہ بس اب میں صرف یہی وظیفہ پڑھتا ہوں، یہی وظیفہ پڑھتا ہوں۔ مجھ سے کہنے لگا آپ مجھے کوئی وظیفہ بھی دیں گے نہیں پڑھنے دیں گے، یہی اگر اجازت دے دیں۔ تو میں نے کہا اس سے بڑھ کے اسم اعظم کون سا ہے، اس سے بڑھ کے پرتاثیر چیز کون سی ہے، میں آپ کو یہی وظیفہ دے دیتا ہوں، آپ اسی وظیفے کو پڑھیں۔ پھر میں نے اس کو ایک ترکیب بتائی، آپ کو ہی بتاتا ہوں، شاید میں زندگی میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں، یا پہلے بتائی ہوگی، جہاں تک میری یادداشت ہے پہلی دفعہ بتا رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ چھپاتا ہوں، دعویٰ تو پھر بھی نہیں کر سکتا، بھول جاتا ہوں، پھر یاد آتی ہے بازوں کا۔ اب وہ چیز آپ کو عرض کر رہا ہوں، میں نے اسے کہا صرف ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ، اول آخر 3 دفعہ درود شریف۔ رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل، اس کا نام جو میں نے سالہ سال سے رکھا ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل۔ حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ جب بندے کی اضطراری کیفیت ہوتی ہے، بے چین، بے قرار، پریشان ہوتا ہے، مضطر، اس وقت عرش الہی ایک دم میں حرکت میں آتا ہے، رحمت متوجہ ہوتی ہے اور اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ رونگٹے کھڑے کر دینے والا ایسا عمل جس میں انسان جو ہے بس ایک پل میں ایسے بے چین، بے قرار ہو۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ والا پھر درود پاک 3 بار، ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں، اور پڑھ کے جب اللہ الصمد پہ پہنچے نا تو اس کو ہلکا ہلکا دل میں دہرائیں، اللہ الصمد، اللہ الصمد، دہرائیں، توجہ سے دہراتے جائیں، دہراتے جائیں، دہراتے جائیں۔ پہلے الفاظ آتے ہیں، اور سے سنیے گا، پہلے الفاظ آتے ہیں، پھر کیفیات آتی، پہلے الفاظ آتے ہیں پھر کیفیات آتی، پہلے الفاظ آتے ہیں۔ انسان پہلے الفاظ سے، بچہ نا، اسی بچے کو آپ ایسے لوگوں میں، بچے کو ایسے لوگوں کے ساتھ پلنے کے لیے جو بول نہیں سکتے، بچہ کبھی نہیں بولے گا، کرے گا، کرے گا، بول نہیں سکے گا، کیونکہ بچہ الفاظ چنتا ہے، پھر وہ الفاظ بولتا ہے۔ پہلے الفاظ ہوتے ہیں،
کسی نے پوچھا حضرت میرا دل ذکر نہیں کرتا، بس زبان سے کرتا ہوں۔ کہا مبارک ہو، اللہ نے جسم کے ایک حصے زبان کو قبول کر لیا ہے، اس کو نہ چھوڑنا، ایک وقت آئے گا دل بھی قبول ہو جائے گا۔ ایک وقت آئے گا دل بھی قبول ہو جائے گا۔ اس زبان والے ذکر کو نہ چھوڑنا، ایک وقت آئے گا دل بھی قبول ہو جائے گا۔ اس کو نہ چھوڑنا، اس کو نہ چھوڑنا۔ حقیقت کہہ رہا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ ایک ایسا کام کر، تنہائی میں بیٹھ، اور تنہائی میں بیٹھ کے نا بس صرف تو ہو، اللہ ہو اور بندہ ہو، تنہائی میں بیٹھ، اور تنہائی میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے ذکر کرنا، تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے ذکر کرنا، تنہائی میں بیٹھ کر، اور اللہ الصمد کی ضربیں لگانی ہے دل پہ، دل پہ، دل پہ۔ پڑھنی صرف ایک دفعہ سورۃ اخلاص ہے، اور جب دیکھیں نا رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں اور انگ انگ میں سے آنسو بہنا شروع ہوئے ہیں، آنکھوں سے، آنسوں سے، اور دل سے، اور کیفیات سے، ہر جسم کا حصہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا ہے۔ ہر دل کا حصہ، ہر جسم کا حصہ، ہر رگ 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 اللہ کی طرف متوجہ ہو گئی ہے۔ تو پھر اللہ کے ساتھ تعلق بنا، اور اپنی مراد، اپنی آس، اپنی امید اللہ کے سامنے پیش کر۔ اپنی مراد، اپنی آس، اپنی امید اللہ کے سامنے پیش کر، اور اللہ الصمد کو دوہرا 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 دوہرا۔ یہ جو جنگلوں میں کہتے ہیں چلا کیا فلاں بابا جی نے، پہاڑوں کی غاروں میں چلا کیا فلاں بابا جی نے، کنووں کے اندر چلا کیا، ابھی بھی ایسے کنویں موجود ہیں جس کے نیچے اتر کے پانی بھرتے تھے، اس کو ہمارے برے صغیر کی زبان میں باولی کہتے ہیں۔ اس میں نیچے جا کے پانی بھرتے تھے۔ میں نے بخارا کے اندر دیکھا اور کئی جگہ دیکھا، ٹھٹھا میں بھی ابھی وہ ہیں، ٹھٹھا میں لیکن خشک ہو چکے ہیں، نیچے جا کے پانی بھرنا۔ ان کنووں کی گہرائیوں میں جا کے، تنہائیوں میں بیٹھ کے، خشک کنووں میں اللہ الصمد اور ذکر۔ اس کی وجہ اندر تنہائیوں میں۔ یا پھر کیا کیا؟ کہا کہ روئی کو تھوڑا سا گیلا کر اور پیسی ہوئی کالی مرچیں اس میں ملا اور کانوں میں ڈال کہ کوئی آواز کانوں تک نہ پہنچے۔ میری اماں رحمت اللہ علیہ کے پاس طوطا تھا، تو اس طوطے کو کلمہ پڑھاتی تھی، رات کو پڑھا پڑھا کے نا اس کے کانوں پہ موم لگا دیتی تھی۔ میں نے خود دیکھا، کانوں پہ موم لگا دیتی تھی کہ ساری رات اس کے کانوں میں، ساری رات اس کے کانوں میں اور کوئی آواز نہ جائے۔